بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماما. عوام کو میرا پیغام دے. حکم ماما حکم. کیا پیغام ہے؟ خان صاحب کو 24 تاریخ کو چھڑاونا ہے. اچھا. ہاں انشاءاللہ. بچہ نکلے سارا تک بیٹھے کہیں لے دکان کھولی بن کہیں لے کوئی کھولی بن کیوں نہیں قربانی نہ دے. انشاءاللہ ماما قربانی دے. غیرت کرن کچھ انشاءاللہ ماما. حیا کرن اصلا سا کو کیا پہ نہ ماما 24 تاریخ کو انشاءاللہ چھڑواتا. اصل جان دیوڑی ہے خان صاحب کتے. کل شام تک تو میرا خیال یہ تھا، بلکہ آج سے پہر تک، کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا اسلام آباد پہنچنا اس کے کارکنوں کے لیے، اور اس سے پارٹی کو دھچکا لگ سکتا ہے. یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ مظاہرے کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ تاثر اجاگر ہو جائے گا. لیکن آج شام کو جو اطلاعات ملیں، دن بھر جو ملتی رہی، جن کا شام کو 3-4 گھنٹے جائزہ لیا اور لوگوں سے بات کی، تو معلوم ہوا کہ حکومت نے 24 نومبر کے مظاہروں کی کامیابی کا پورا بندوبست کر دیا. اب کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب پی ٹی آئی والے خود کاہلی کا ارتکاب کریں، اور کچھ کام بشرا بی بی نے کر دیا ہے، کچھ علیمہ خان نے کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے کیا ہے، اور جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے جو پراپیگنڈا حکومت کر رہی تھی. اخبارات اگر آپ دیکھیں اور ٹی وی چینل اگر کھولیں تو حکومت ظفر مند ہو چکی ہے، آلریڈی کامیاب ہے. لیکن وہ جو ٹی وی چینل ہیں اور اخبارات ہیں وہ تو خواجہ اعظم کے 5 کالمی بیان چھاپ دیتے ہیں. جو ایک بزرگ خاتون سے، جو گھریلو خاتون تھی، ان سے آدھے ووٹ بھی نہیں لے سکے اور ایم این اے بن گئے ہیں. اور نواز شریف ان کے لیے اہم ہیں، جو بہت بڑے عظیم لیڈر ہیں، جو 78 سالہ کینسر کی مریضہ جو جیل میں پڑی تھی، ان سے آدھے ووٹ لے سکے یا آدھے سے کچھ زیادہ لے سکے. حالانکہ انہیں ہزاروں خاندانوں کو 20-30 ہزار افراد کو تو صرف ملازمتیں ہی دی ہوں گی پچھلے 30-35 سال میں. تو وہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی. سخت سردی ہو، برف گر رہی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، مصنوعی بارش برسات ہیں، جو مرضی کر لے، وہ اس لیے کامیاب ہو گیا کہ حکومت خوف زدہ ہو گئی ہے. پولیس ہے 6000 اسلام آباد میں، 1200 ایف سی کے لوگ ہیں، پنجاب کانسٹیبلری سے مدد مانگی گئی ہے، رینجرز کے لوگ آئیں گے. اگر صرف اسلام آباد میں یہ بندوبست ہے، اور صرف یہی نہیں ہے، مطلب کارکنوں کے خلاف اور لیڈروں کے خلاف مقدمات میں تیزی آ گئی ہے. 9 مئی کے مقدمات میں، اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں. ایسا اچھا حافظہ تو اب نہیں رہا کہ ہر چیز زبانی یاد کر لی جائے، کچھ چیزیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اتنی خوف زدہ ہے کہ کل 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر لیا جو سٹیکر لگا رہے تھے. اور پولیس تو یہ وہ بن گئی ہے ایف بی آر کی طرح. جس طرح ایک دن کوئی حکومت آئے گی ڈھنگ کی تو اس ایف بی آر کے سارے افسروں کو گھر بھیجے گی اور سارے ملازمین کو. اس کا بھی قصہ آپ کو سناتا ہوں. اور یہ پولیس تو اب ایسی ہو گئی ہے، ایک گھر میں گھسی اسلام آباد میں، اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، اور بچوں کو مارا اور بدتمیزی کی. وہ آدمی گھر پہ نہیں تھا، ان کی بیگم کو پکڑ کے لے گئے، پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے 2-3 دن سے. تو وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے عمران خان، تو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے 24 نومبر سے پہلے ہی. اور اس دن ظاہر ہے وہ روکیں گے، جگہ جگہ مظاہرے ہوں گے، اور جگہ جگہ مظاہرے ہوں گے تو ان کے اپنا ویڈیوز بھی بنے گی اور ان کی وہ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں گی. اور سارے راستے بھی بند کر دیں تو بہرحال ٹیلی فون تو ہے ہی، ٹیلی فون بھی بند کر دیں. وہ تو بڑی دلچسپ بات کہی ہے ایک محترمہ ہیں بے نظیر شاہ. انہوں نے کہا وہ فیکٹ چیک پروجیکٹ کی انچارج ہیں، ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل میں ایک پروگرام میں بھی شریک ہوتی ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ میں تو جتنی خبریں آتی ہیں ان کو چیک کروں، ان کا کام یہی ہوتا ہے، فیکٹ چیک جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے عملے کے ساتھ ساری خبروں کو دیکھتا ہے جو آتی ہیں اور ان کا جائزہ لیتا ہے۔ ویسے جھوٹی خبریں تو چھاپنے میں اخبارات کو، چینلز کو نشر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ لیڈر کے بیان کی شکل میں ہو، اور بعض ویسے بھی جھوٹی خبریں دیتے ہیں، کوئی سرکاری اخبار میں بھی دیتے ہیں، اور صرف سرکاری اخبار سے نہیں، پی ٹی آئی والے بھی بعض اوقات جو ہیں غلط معلومات دیتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا سب سے زیادہ جھوٹی خبریں حکومت دیتی، سب سے زیادہ جھوٹی خبر، یعنی 100 خبریں آئی ہیں جھوٹی تو اس میں زیادہ تعداد، سب سے بڑی تعداد وہ جو حکومت دیتی، اور یہ کہا انہوں نے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، پھر حکومت کو بھی بس سوشل میڈیا کو اگر بند کر رہے ہیں تو اس کو بند کرنا چاہیے۔ حکومت اخلاقی دیوالیہ پن کی آخری انتہا پہ پہنچ گئی، کوئی ساکھ اس کی باقی نہیں ہے۔ ایک تو وہ پرلے درجے کی فضول خرچی کے مرتکب ہو رہے ہیں حکومت کے لوگ، پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس کا بڑھ گیا تھا، چیف منسٹر ہاؤس کا بڑھ گیا تھا، 32 ارب روپے ان ٹھگوں کو دے دیا، FBR والوں کو، اور ہر کہیں فضول خرچی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ذاتی وہ اپنا سرکاری طیارے میں وہ گئے، ایئر فورس کے طیارے میں، بہت میں سوئٹزرلینڈ گئے، ان کا ذاتی کام تھا سوئٹزرلینڈ میں وہ، اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ذاتی، اگر وہ 70-71 ہزار کا کوٹ پہن سکتی ہیں تو ایک جہاز بھی ہائر کر کے لے جا سکتی ہیں، اور واپسی پہ بھی جہاز ہائر کر سکتی ہیں۔ وہ لوگوں کے خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ کیسے اپنے آپ پہ خرچ کرے؟ ایک طرف تو یہ پہلو ہے، دوسری طرف جھوٹ پھیلا رہے ہیں، خوف و دہشت الگ پھیلا رہے ہیں، اور تانا زنی جھگڑالو عورتوں کی طرح الگ سے کر رہے ہیں۔ یہ حکومت نہیں بچتی نظر آتی۔ مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کل چلی جائے گی، چند ہفتے نکال سکتی ہے، چند مہینے نکال سکتی ہے، چلی سال ہی نکال لے، لیکن بالکل ڈائلیوٹ ہو رہی ہے۔ کوئی لاشیں نہیں اٹھایا کرتا، لاشیں دفن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ختم ہوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی، اور یہ آپس میں لڑیں گے، بالکل وہ وقت آ رہا ہے۔ انہیں یہ اس کا ادراک نہیں تھا کہ خلق خدا پہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، خوف کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ تل جاتے ہیں۔ سارے پنجاب میں MNA جو PTI کے جو ہیں اور MPA جو ہیں، ان کے ڈیروں پہ، گھروں کے باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے میں ہیں، کہیں وہ اپنا واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں ہیں، تو بہرحال وہ 24 نومبر کو، اور وہ انہیں بہت سخت انتباہ کیا گیا ہے حلیمہ خان کی طرف سے، بشرا بی بی کی طرف سے، کہ جو آدمی اب نہیں آئے گا، کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہو، بالکل بیمار پڑا ہو، واقعی بیمار ہو، مگر وہ لوگ جیسے اسلم گھمن صاحب ہیں ڈسکا سے، جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے بھی ایک دن بہت مغز کھایا تھا انہوں نے، بہت پرانی بات ہے، اور ان کے دانشوری بھی بگاڑتے تھے، بڑے فلسفے، اور یہ دماغ کھا جاتے تھے۔ وہ باتیں جو ہم نے 1000 دفعہ پڑھی اور 1000 دفعہ سنی ہیں، وہ بتاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ ان سے پوچھ کر اگر چلا جائے تو وہ عمران خان ابراہم لنکن بن جائیں گے۔ وہ بھاگ گئے، وہ فلائٹ نمبر بھی موجود ہے، اور لاہور کے ایئرپورٹ سے وہ چلے گئے سعودی عرب۔ ان کے ووٹ تو اگرچہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا حکومت کے حق میں 26ویں ترمیم میں، لیکن وہ اپنا بہرحال ان کے بارے میں یہ معلومات تھی پارٹی کی۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں سخت رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے، بشرا بی بی کی اور حلیمہ خان کی وجہ سے، اور کچھ جو ہیں وہ اب ان کا وہ میرا خیال ہے کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ حکومت کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، اس لیے کہ جب کوئی دلوں میں کب نکلتا ہے، کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ ایک آدمی ہے جس سے لوگوں کو توقعات ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں جو بھی ہے، توقعات اسی سے۔ نواز شریف سے کوئی تعلق وہ توقعات نہیں ہے، وہ کہتے میں پارٹی منظم کروں گا۔ 2 سال میں آپ نے کیا کیا؟ تو درون درچے کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔
وہ 2-2.5 سال میں ایک جلسہ تو ڈھنگ کا آپ کر نہیں سکے اور ایک ڈھنگ کی گفتگو بھی نہیں کر سکے. ابھی ان کا ایک اور یعنی کلپ آیا ہے سامنے ٹی وی پہ، تو میں نے دیکھا، میں تو اس پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ ان سے پوچھا گیا بھائی آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا عمران خان نے جمہوریت تباہ کر دی، اور عمران خان نے کبھی کوئی پروجیکٹ بنایا نہیں. یہ ڈیم کس نے بنائے، اور درجنوں یونیورسٹیاں کس نے بنائیں، اور ہیلتھ کارڈ کس نے بنایا؟ اور کہتے وہ جو 1.5 ارب درخت تھے، حالانکہ وہ 1 ارب درخت انہوں نے کہا تھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ جائیں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ نواز شریف صاحب یہ وہی درخت ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں اور وہاں گئے تھے اور آپ نے اس کی ستائش کی تھی اور کہا کہ آپ نے ان سے کہا کہ بڑے اچھے درخت لگائے، تو انہوں نے آپ سے کہا، آپ کے وزیر اعلیٰ نے، کہ نہیں سر وہ تو آپ نے پختونخوا میں لگے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ بھی لگائیں. اتنی مطلب سہولت کے ساتھ غلط بیانی کرنا کمال ہے. جیسے محترمہ نے کہہ دیا کہ یہ جو پیراتھائرائڈ ہے اس کا علاج جنیوا کے سوا اور امریکہ کے سوا کہیں ہے ہی نہیں. وہ لاہور میں اسی دن ڈاکٹروں سے پوچھا جس دن ان کا بیان سامنے ہے، انہوں نے کہا ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر کوئی بہت اچھا علاج کرانا چاہیے تو آغا خان ہاسپٹل کراچی چلا جائے، اور بھی ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں. انہوں نے کہا یہ کوئی قابل ذکر بیماری نہیں ہے، اور کینسر یہ بالکل ہی نہیں ہے. تو حکومت کو یہ جو ہے یہ میت کب تک اسٹیبلشمنٹ اٹھائے رکھے گی اور خلق خدا کب تک اٹھائے رکھے گی؟ دیکھیے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہوگی 2 مہینے کے لیے، یعنی آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی اجتماع، سیاسی اجتماع کر ہی نہیں سکتے. جو حکومت اتنی خوفزدہ ہو، جیسے روز حشر آنے والا ہے، غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان تو ٹوٹے گا، اور اس محل میں بھی ٹوٹے گا. 3000 کنال کا جائیں، 1000 پولیس والے کی ڈیوٹی ہے اور وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. اسلام آباد کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف مقدمات میں تیزی آ گئی ہے. GHQ کیس جو ہے جس میں عمران خان پر بھی الزام ہے، جو اس وقت اس کے اسلام آباد پولیس کے تحویل میں تھے، ان کے باہر جانے پہ پابندی ہے، اور 25 نومبر کو فرد جرم عائد کر دی جائے گی. راحت بیکری کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور ایک آدھ اور ہیں محترمہ ہیں شاید، ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے دے دیا ٹکا سا جواب. اب یہ تو کنفرم ہے کہ لوگ ان سے ملے، ان سے درخواست کی، مگر یہ کہ بھائی ان کا ایک مقدمہ ہے، ان کا ایک موقف ہے کہ بھائی کارکنوں کو رہا کریں، وہ بالکل ہی بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ اور 20 دفعہ ضمانتیں ہو گئی، 15 دفعہ ضمانتیں ہو گئی، اور کیس اتنے مذکہ خیز ہیں. کتنے مذکہ خیز ہیں کیس؟ دیکھیے میں ایک کیس یہاں نوٹ کیا تھا، بتاتا ہوں ابھی آپ کو. ہاں جی، تو جی یہ کیس تھا جناب 2002 میں آپرا پولیس نے درج کیا. کیس یہ تھا کہ 1200 پولیس والوں پہ حملہ کر دیا ہجوم نے، اور وہ بہت سے ملزم اس میں تھے. وہ آج جناب مجسٹریٹ نے خارج کیا اور کہا کہ یہ کیا کیس ہے جی، ایک پولیس والا زخمی ہوا، ایک، اور 1200 پولیس والے ہوں تو ان پہ کیا حملہ ہوگا؟ پولیس والوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور ہجوم حملہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کنکر پتھر برسا دے گا، جو کہ جیسے وہ اب ان کے پاس شیلڈ ہوتی ہے. کوئی زخمی ہوا ہی نہیں. عمران خان پہ کوئی کیس ہیں 125 کے قریب، 62 اسلام آباد میں ہیں، کوئی 54 اپنا پنجاب میں ہیں، اور کوئی 2 نیب کے ہیں. مگر یہ کہ وہ کیسوں کا حال تو معلوم ہی ہے سبھی کو. وہ کیا ہے؟ ایک گھریلو خاتون ہے شہناز ملک، وہ 3 دن سے پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ان کے میاں تھے بلدیاتی کونسلر پی ٹی آئی کی طرف سے. اسلام آباد میں تو پی ٹی آئی کے سوا کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ 3 جو جعل سازی کے ساتھ جیتے گئے ہیں، ایم این اے جیتے ہیں نون لیگ کے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ فارم 45 انہیں جب پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو پھر ٹریبونل ہی بدل دیا گیا، اور کچھ جو حربے استعمال کیے گئے کچھ آپ کو یاد ہوں گے، مجھے بھی کچھ یاد ہیں. اچھا تو وہ ان کی گرفتاری کے لیے گئے ملک خادم صاحب کی، تو وہ گھر پہ نہیں تھے. ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کا کون ورکر یا لیڈر گھر میں ہے؟
تو وہ ان کی بچوں کے ساتھ بدتمیزی کی پی ٹی آئی کے سورسز کہہ رہے ہیں، مارا پیٹا بچوں کو، اور وہ الزام لگا رہے ہیں گاڑی بھی لے گئے، اور محترمہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، شہناز کا، ملک کا، 2 بچے شایان اور مبین، مجھے امید ہے کہ نام ٹھیک یاد رہے ہوں گے، وہ پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے بچے، کم سن بچے، ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا تھا، آج عدالت نے ان کو رہا کر دیا۔ آپ اتنے بچوں سے ڈر گئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ لوگ حکومت کیا کریں گے؟ جو لوگ بچوں سے ڈرتے ہیں وہ کیا حکومت کریں گے؟ تو البتہ یہ ہے کہ پارٹی میں ہیں کچھ لوگ خوفزدہ، اور وہ اپنا ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اسلم گھمن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، ڈسکا سے جیتے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی تبدیلیاں، بین الاقوامی کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ صرف امریکہ کے الیکشن ہیں، ان کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور لوگ نہ نکلے تو پارٹی کے لوگ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر اتنے زیادہ لوگ تو نکلیں گے، تو حکومت نے بندوبست کر دیا ہے نکلنے کا۔ یعنی کوئی یہ بتائے کہ جس آدمی کے لیے ہر روز درجنوں پینٹنگز بنتی ہوں، جس پر ہر روز درجنوں گیت لکھے جاتے ہوں، اور جس آدمی کے لیے دور دراز دیہات میں بوڑھے آدمی جو ہیں وہ بیٹھے جس کے نغمے گا رہے ہوں، جس کی ستائش کر رہے ہوں، اور جس سے بالہانہ وابستگی کا اظہار کر رہے ہوں، 70% سے زیادہ پاپولیشن، کراچی سے لے کے چترال تک، جہاں چلے جائیں، جہاں بات کریں۔ وہ پختونخوا کے ایک صاحب تھے، ذمہ دار آدمی، میں نے ان سے پوچھا، اور سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، کہ وہ کیا حال ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا کھانے کی میز پر اگر گفتگو ہو جائے، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی گفتگو کر دے، لوگ اٹھ جائیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، بھوکے رہنا گوارہ کر لیں گے، مگر عمران خان کے اور پی ٹی آئی اپنی پارٹی کے خلاف۔ اور خدا نہ خواستہ انسانوں کا زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کیا ہوتا ہے۔ اب تو عمران خان نہ بھی ہو، اللہ نہ کرے، تو یہ جو لوگ جو اتنے ستائے گئے ہیں، جن پہ اتنا ظلم ہوا ہے، جتنے ساتھ اتنا بے میری اور سفاقے کا برتاؤ کیا گیا، یہ معاف کر دیں گے؟ اس کا تو کوئی سوال، یہ مفتوحہ ملک تو نہیں ہے، معاف کر دیں گے۔ کوئی نہ کوئی اس کا جانشین وہ ہوگا جسے وہ مقرر کرے گا، یا جسے لوگ چن لیں گے۔ اور وہ دھڑے بڑے نہیں ہوتے، وہ کوثر نئی صاحب چھوڑ گئے، جتوئی صاحب چھوڑ گئے تھے، فیض زیادہ چھوڑ گئے تھے، ممتاز بھٹو چھوڑ گئے تھے، بہت سے لوگ جو یعنی کچھ نے چھوڑ دیا، کچھ گھروں میں جا کے بیٹھ رہے، تو پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا، وہ الیکشن تو وہ جیت گئی تھی، حالانکہ پرفارمنس تو جنیجو کی ذوالفقار علی بھٹو سے بدرجہ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، کوئی کرپشن ہی نہیں تھی۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، جنیجو تو ایک محمد خان جنیجو ایک عام سے آدمی تھے، لیکن بہرحال ترقیاتی کام تو ان کے دور میں زیادہ ہوئے، ظاہر کوئی انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد نہیں رکھی، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا، اور ظاہر ہے بنانا بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے ایز ہی واز اپوائنٹڈ ہی وینٹ ٹو دا پریزیڈنٹ، اپنا جنرل ضیاء الحق کے پاس، کہا آپ مارشل لاء کب اٹھا رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اور وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ہمارے دوست تھے، یعنی پرانے دوست تھے، اس زمانے میں جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو وہ بعد میں تو بڑے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے، اور اب سب دوش ہوئے، بھی زمانہ گزر گیا ان کو۔ تو انہیں جنیجو نے بلایا تو پوچھا کیا ہوا، ہر بڑی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ وہ بے نظیر کے جلوس لاہور سے جب یہاں پہنچا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گالیاں دے رہے تھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمارت گری ہے، کوئی آدمی قتل ہوا، کچھ نہیں، کچھ دن میں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ ضیاء الحق نے کیا غلطی کی اور جنیجو نے کیا غلطیاں کی، اور ورنہ وہ اگر اکٹھے رہتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ترقیاتی کام اتنے ہوئے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اتنی جابز کریٹ ہوئی تھی، مہنگائی قابو میں تھی۔ بے نظیر کے آتے ہی تو زرداری صاحب آئے، اور پھر ان کے جو باقی تو سب تاریخ ہے، سب جانتے ہی ہیں۔ تو وہ یہ اپنا جو چینلوں پہ اور اخبارات میں، اور یہ ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور بھائی وہ بیٹنگ نہیں کر رہا ہے، عمران خان بالنگ کر رہا ہے۔
وہ ایک گیند کے بعد اس کے بعد دوسری گیند ہوتی ہے، دوسری کے بعد تیسری گیند ہوتی ہے. اور یہ تو انہوں نے زور دینے کے لیے کہا ہے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں. ظاہر ہے سیاسی مہمات اسی طرح چلتی ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اس دن کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوتا، جو ہوگا جگہ جگہ ہوگا، تو اس کے بعد کیا ان کے لیے دنیا ختم ہو گئی؟ اس کے بعد دوسرا موقع آئے گا. کر تو یہ کچھ سکتا ہی نہیں. سندھ تو نری چراگاہ ہے اور بلوچستان تو نری چراگاہ ہے. سرفراز بگٹی صاحب جو مرضی دعوے کرتے رہیں. اور پنجاب میں کیا ہے کہ جی وہ اسکول بند کر دو، اس سے کچھ پیسے بچا لو، اور 11,000 پتہ نہیں کتنی بھینسیں بانٹ دو خواتین کو. اچھا یہ دیکھیے، خواتین کو بانٹو. گھر کا نظام چلانا خواتین بھی جہاں ہوں مستحق، انہیں ترجیح دینی چاہیے. گھر کا نظام تو آدمی چلا رہا ہے اور وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، تو خواتین کو کیا مطلب ہے دینے کا؟ خواتین جہاں ہوں اور وہ ایسا کر سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، تو وہ اسکول بند کر دیں. بلکہ چاہیے یہ پنجاب حکومت کو سارے اسکول، تمام کالج، ساری یونیورسٹیاں بند کر دیں، NGOs کو دے دیں، اور اس سے تو بہت پیسہ بچے گا. بلکہ بیچ ہی ڈالیں، کئی ہزار ارب روپے جمع ہو جائیں گے، اور اس سے جناب لہر بہر ہو جائے گی. یہ اس طرح ملک کی معیشت چلتی ہے. 6,000 پاکستانی کمپنیاں UAE میں ایک سال میں رجسٹر ہوئی ہیں، متحدہ عرب امارات میں. اس طرح معیشت چلتی ہے بھینسیں بانٹنے سے. اور جنوبی پنجاب کا جو انتخاب کیا گیا ہے تو اس کی وجوہات ہیں، اخبار میں غور کریں تو سمجھ میں آ جائیں گی. حلیمہ خان نے عمران خان کا پیغام دیا ہے کہ پہلے تھوڑے غلام تھے، یعنی پوری طرح غلام نہیں تھے، اب مکمل غلام ہیں. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی پولیس کا وجود ہی نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ گھروں پہ یلغار کرنے کے لیے ہے. اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی مظلوم جائے اور وہ اس کی مدد کرے. تو ٹھیلے والے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوشل میڈیا پہ کتنی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے 1,000 روپے دو، نہیں تو اس پہ مقدمہ کام کر دیں گے. دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ منشیات کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پولیس تو گئی، یہ تو پوری کی پوری فارغ کرنی پڑے گی، تقریباً 70-80% فارغ کرنی پڑے گی جب بھی تبدیلی آئے گی. اور کوئی نظام، کوئی پورا منصوبہ ہے ہی نہیں. کس طرح وہ جو 6 ستمبر کو، میرا خیال ہے 7 ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک بریفنگ دی گئی وزیر اعظم کو کہ جناب FBR کو، اس میں یعنی وہ جن لوگوں نے وہ 106 صفحے کی بریفنگ مرتب کیا، سبحان اللہ. میں نے متن نہیں پڑھا، جن صاحب نے پڑھا ہے، رات میری ان سے طویل گفتگو ہوئی. اس میں 2 سانپ بنائے گئے ہیں اور لکھا ہے کہ ایک سانپ جو ہے اس کے رنگ گہرے ہیں، ایک کے ہلکے ہیں، یہ زیادہ زہریلا ہے، یہ کم زہریلا ہے. اور دلیل یہ دی کہ ہمیں زیادہ زہریلا ہونا چاہیے، ہمارے پاس زیادہ اختیارات ہونے چاہیے. وہ بھائی جو اختیارات آپ کے ہیں وہ سارے آپ کرپشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کا تو ایک کام تھا نئے ٹیکس دہندگان تلاش کرنا، وہ کام تو آپ نے نہیں کیا، اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب FBR کا چیئرمین لگنا ہی وہ ہے جو وزیر اعظم کے ٹیلی فون کا انتظار کرتا رہے، اور ممبرز بھی 6 وہی لگانے ہیں. وہ ایک نہایت اہم شخصیت FBR سے متعلق، میں نے ان سے کہا، ایک آدھ تو بھلا مانس آدمی ہر کہیں ہوتا ہی ہے، چند ایک تو ہوتے ہی ہیں. تو میں نے کہا وہ 1-2 آدمیوں کو نکال دیا، 3 کو شاید نکال دیا. انہوں نے کہا بھائی 1-2 سے کیا ہوتا ہے، کم از کم 200-250 تو نکالیں. ٹاپ کرپٹس جو ہیں کیا ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا؟ اور پولیس کو یہ یعنی موقع دے دیا کہ جو چاہے کرتی پھرے. یعنی ایک آدمی نہیں ہے گھر میں، آپ گئے، آپ اس کو تلاش کریں، آپ اس کو گرفتار کریں. اب لوگ گرفتاریاں کرنے کس لیے ہیں؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں؟ اس کی بیوی کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ کسی کے بہنوں کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ کسی کے باپ کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نتیجہ حاصل ہو جائے گا. وہ آپ گردنیں مار سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اغوا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹارچر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ذہنی اذیتیں دے سکتے ہیں. کامیابی تو اس سے نہیں ہوگی، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اسٹیبلشمنٹ یہ میتیں کب تک اٹھائے پھرے گی؟ ہر میت سے آخرکار بو آنے لگتی ہے.
ہر لاش سے بو آتی ہے آخر کا. بہت سختی کی ہے بشرا بی بی نے، اور واضح طور پر لیڈروں سے کہا ہے کہ جو نہیں آئے گا 24 نومبر کو، کام نہیں کرے گا، کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا، اس کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ متحرک ہو گئے، کچھ جو ہیں وہ اسلم گھمن صاحب کی طرح غائب ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا. وہ جی جن مجسٹریٹ صاحب نے یاسر محمود ان کا نام ہے مقدمہ خارج کیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس والوں نے کہا تھا. اچھا جو کارروائیاں تیز کی گئیں کچھ تو میں نے آپ کو بتایا. ایک ہے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت، وہ بشرا بی بی نہیں گئی تو عدالت نے کہا کہ 21 نومبر کو اگر پیش نہ ہوئی تو ضمانت منسوخ ہوگی اور ضمانتی مشلقے ضبط کر لیے جائیں گے اور گرفتار کر لیا جائے گا، گرفتاری کا حکم دے دیا جائے گا. ایک جناب بیان جاری فرمایا ہے، ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے، کس طرح کے لوگوں کے بیانات پہ تبصرے کرنے پڑتے ہیں، کہ پشاور میں پنجاب کی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور یہ خارجی ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان سے خارجیوں والا سلوک کیا جائے گا. اب کوئی ان کو سمجھائے جا کے یہ بتائے. وہ کتاب علامہ اقبال کو بہت پسند تھی، الجہاد فی الاسلام، کو کاپی ان کو دے کے آئے اگر وہ کچھ سیریس ہوں، کہ جہاد کا اور فساد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ جہاد صرف قتال نہیں ہے، قتل کرنا نہیں ہے، اور وہ جہاد تو ہے، قتال تو ہوتا ہے دشمنوں کا جو مسلمانوں پہ حملہ ور ہوں یا جن سے خطرہ ہو. 28 آیات ہیں قرآن مجید میں جہاد کی، اور صرف 8 کا تعلق جو ہے وہ قتال سے ہے، یعنی جس میں زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں. 20 کا تعلق اپنی ذاتی اصلاح سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اصلاح کے عمل کو جہاد اکبر قرار دے دیا. اور جہاد کو فساد کہنا یہ عجیب بات ہے. اور خارجی کیسے ہو گئے؟ یہ خارجی وہ تھے جن سے نواز شریف سے مذاکرات کر رہے تھے، جن کے انہوں نے سمجھایا تھا مذاکرات اس طرح نہ کیجیے گا کہ معاملہ مولویوں کے ہاتھ میں چلا جائے، وہ ٹیک اوور کر لیں گے، اور اوپن ہینڈڈ نہ کیجیے گا، اس کی تاریخ مقرر کیجیے گا. وہ ہیں خارجی جن سے رابطے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے، اور جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ پنجاب میں کوئی گڑبڑ نہ کرے. وہ ریکارڈ پہ ہے، اس کے میرا خیال ویڈیو بھی موجود ہوگی، لیکن آڈیو تو ضرور موجود ہے. یہ محترمہ وہی ہیں جو شریف خاندان جو کہتی تھی نواز شریف جو ہے وہ اپنا راک ایجنٹ ہے. نواز شریف راک ایجنٹ تو بالکل نہیں ہے. ان کی دوستی نریندر مودی سے ہے، اور ان کی کیا مطلب، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ بھارت کی بالتری قائم ہو، اور وہ پیپلز پارٹی والے بھی مانتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ. وہ ایک کہانی گھڑ لی بلاول نے کہ میری والدہ کو انہوں نے ڈنر دیا تھا، وہ اس سیاست میں تھے ہی نہیں ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ تو پالیٹکس میں نہیں تھے، وہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کو، نہ کوئی محترمہ کے ساتھ ان کو کوئی کسی طرح کا رابطہ تھا، کسی پاکستانی لیڈر کے ساتھ بھی نہیں تھا. سراج الحق صاحب نے ایک بڑی دلچسپ تجویز پیش کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور سب مل کے ایک لائحہ عمل طے کریں. اتنا عرصہ آدمی سیاست میں ہے تو وہ بھلے آدمی سراج الحق صاحب سادہ زندگی گزارتے ہیں، شریف آدمی ہیں، کوئی خامی وہ جو سیاسی لیڈروں میں جو ہوتی ہیں عادات و اطوار کوئی ان میں نہیں ہے. بلکہ سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر امانت و دیانت کے تقاضوں پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہی اترتے ہیں. مگر اتنا عرصہ پالیٹکس میں لوگ رہتے ہیں اس کے مکان اس کو نہیں سمجھتے، اور ایسے ذمہ دار مناصب پہ ایک جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں. وہ سیاست جو ہے آرٹ آف پاسبلٹی ہے، جو چیز ممکن ہے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم کو وہ بلائیں، وہ اپنا آل پارٹی کانفرنس بلائیں. بھائی اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. بائی دی وے ایک خبر جو ہے جماعت اسلامی سے متعلق، وہ ایک کلپ ان کا نعیم الرحمن صاحب کا، میرے جماعت اسلامی جو نئے ہیں ان کا دکھایا جا رہا ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی برداشت بالکل نہیں کی جائے گی. تو وہ اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے بارے میں ہے. ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی اس سے پہلے، اور انہیں کوشش کی کہ وہ ڈسپلن کو تسلیم کریں،
انہیں پیشکش بھی کی کہ وہ نائب امیر بن جائیں، انہیں یہ بھی کہا کہ صوبہ پختونخوا صوبے کے امیر بن جائیں، انہیں یہ کہا کہ کوئی ضلع سنبھال لیں، کوئی یہ، انہوں نے کہا نہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہیں گے۔ تو پھر انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے لیے اس سلسلے میں ان کا موقف بالکل درست ہے، تو پھر انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے تو پارٹی کی رکنیت چھوڑ دیں۔ کام تو وہ انہوں نے غلط نہیں کیا، غزہ کے لیے کام کیا بیشتر، اور لیکن وہ ایک دن تو وہ منظور پشتین کے اس میں چلے گئے۔ اب منظور پشتین تو ایسے شخص نہیں ہے جسے جماعت اسلامی جس کی حلیف بن سکے۔ جماعت اسلامی کوئی پشتون قوم پرستی کے لیے تو نہیں بنی ہے، یا پنجاب قوم پرستی، یا سندھی قوم پرستی، یا بلوچ قوم پرستی کے لیے۔ حسن نواز صاحب کو دیوالیہ قرار دے دیا لندن ہائی کورٹ نے۔ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کمپنی دیوالیہ قرار دی جاتی ہے، ایک یہ کہ شخص کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کمپنی کو دیوالیہ قرار دے جائے، کمپنی خود بھی جا سکتی ہے، ان کو تو خیر حکومت نے خود کیا ہے، سرکاری محکمے نے، کسٹم، کیا اس محکمے کا نام ہے، کسٹم اور کیا ہے، تو وہ اپنا دیکھا جاتا ہے کمپنی کے ذمہ واجبات کتنے ہیں اور اس کے ایسٹس کتنے ہیں، اس کے اثاثے کتنے ہیں، اور وہ اس کا جائزہ لے کر، تو اس میں جو ڈائریکٹر حضرات ہیں، جو لوگ اس کے حصہ دار ہیں جو اسے چلاتے ہیں، ان کے ذاتی اثاثے جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں کیے جاتے۔ اگر کسی مطلب کوشش کے باوجود ایک کمپنی ناکام ہو گئی ہے تو وہ ان کے ذاتی اثاثوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن اگر ٹیکس ادا نہ کیا ہو تو ان اینی کیس ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس اصول ہے معظم ممالک کو۔ اب ان کا قصہ کیا ہے کہ انہوں نے خود نہیں موو کیا اور ان کی کسی کمپنی کو دیوالیہ قرار نہیں دیا، ان کو دیوالیہ قرار دیا، اور ان کے کوئی ایسٹس نہیں ہیں۔ اب ان کے ایسٹس کیوں نہیں ہیں؟ ان کی ہمشیرہ محترمہ تو یہ فرماتی تھیں کہ دادا نے اپنے پوتوں کو پیسے دیے، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ ان کے بھائی نے کہا تھا، حسین نواز نے، کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ ان کی بینیفیشری اونر ہیں محترمہ مریم نواز، مگر وہ پیسے اتنے جو ان کے حصے میں آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے لندن میں۔ اس لیے یہ تفتیش 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی، پچھلے 1 سال میں زیادہ ہوئی، اور اب بھی تفتیش جاری رہے گی، لہذا وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں، کاروبار تو وہ نہیں کر سکتے اب، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ ایسے کاروبار تو پاکستان میں ہی کر سکتے ہیں، جہاں 50 کروڑ روپے سے بم پروف 4 دیواری بنا دیا، 1000 پولیس والے ہیں، جہاں سوئی گیس پہنچائی گئی، ٹیلی فون ایکسچینج لگایا گیا، سامنے کی نہر پکی کی گئی۔ بہرحال تحقیقات جاری رہیں گی۔ وہ حکومتی محکمہ ہے کسٹم ٹیکس اینڈ کسٹم بھی کہتے ہیں، کسٹم اینڈ ٹیکس بھی کہتے ہیں، اور اس کی درخواست پر عدالت نے ان کو دیوالیہ قرار دے گیا۔ روپیہ کہاں گیا جو ان کا تھا وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو باقی تو یہ اہم خبریں تو یہی ہیں، اگرچہ بہت خبروں کا ایک انبار ہے، لیکن بہرحال بہت سی خبریں تو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حسب معمول بات لمبی ہوگی، میں کوشش کرتا ہوں مختصر ہو، مگر مختصر کیسے ہو؟ ہاں جی، کیا اقبال کا شعر اس پہ یاد آ رہا ہے؟ پھر چلیے کل صحیح۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔